کرناٹک کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پر کتنا وائرل ہوا. آپ اس کو صرف ایک چنگاری نہ سمجھیں، اسے صرف ایک ہوا کا جھونکا نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک مکمل آتش ہے جو ہماری بستیوں کو نگلنے کے لیے بےتاب ہے. ہماری بہن بیٹیوں کی عصمتیں، ان کی عزتیں، ان کے سروں کی چادریں نوچنے کی پلاننگ چل رہی ہیں. مگر دیکھیے ایک کنیز فاطمہ زہرا نے، ایک سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ زینب کی کنیز نے جس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا ہے کہ کربلا بپا ہوا تھا تو تم یہ نہ سمجھو کہ جانشین کربلا ختم ہو گئے ہیں یا کربلا سے محبت کرنے والے ختم ہو گئے. لنچنگ کے اس دور میں جب مردوں کو خوف ہوتا ہے ایک جھنڈ کو دیکھ کر، ایک موب کو دیکھ کر ٹیرر محسوس ہوتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، ایسے جھنڈ کے درمیان جبکہ وہ اپنے ریلیجیس سلوگن لگا رہے تھے، اس بھیڑ میں اس بچی نے جو کردار ادا کیا ہے، خدا کی قسم لوگوں آپ کے اور ہمارے بیٹوں نے بھی اتنا نام روشن نہیں کیا ہوگا جتنا اس کرناٹک کی بیٹی نے پوری امت کا نام روشن کر دیا ہے. اور یہ بھی پیغام دے دیا کہ نام روشن کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہی ہو. اگر بیٹی بھی کنیز فاطمہ زہرا ہے، بیٹی بھی اگر سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیز ہے، بیٹی بھی اگر صحیح معنی میں فاطمۃ الزہرا کے در کی کنیز ہے، تو اللہ کی قسم وہ صرف ماں باپ ہی کا نام روشن نہیں کرتی ہے بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر دیتی ہے. اور فیشن کے راستوں سے، بدکاریوں کے دروازوں سے شہرت نہیں ملتی. دیکھو اسے بھی شہرتوں کا تاج ملا، عزتوں کا تاج ملا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنانے کے بعد ملا، حجاب کی برکت سے ملا. اور ایسا تاج ملا میرے عزیز ساتھیوں کہ رہتی دنیا تک ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے. کہیں گے لوگ فخر سے یہ صدیوں تلک دنیا نے نقاب میں انقلاب دیکھا ہے، اور ایسا انقلاب پیدا کیا، اللہ اکبر، ایسی صدا بلند کی. تو اب اس سے جذبات کو آتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ پیسہ ہونے پر میل لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، یہ سب کام کرو. اس کے علاوہ مجھے بتاؤ سنبل سے پورب میں جب آپ آتے ہو تو القدیر کے علاوہ تمہارے پاس سلیقے کا کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں. آپ کی آلو کی فصل اچھی ہو جائے تو سارا پیسہ شادیوں کے حوالے کر دیتے ہیں آپ، سارا پیسہ. یا کارخانے لگائیں گے، میلے لگائیں گے. ارے ایجوکیشن کے لیے ادارے بناؤ، پیسہ بھی کماؤ، بچیوں کو تعلیم یافتہ بھی کرو. میں کہتا ہوں یو پی ایس سی بورڈ، جتنے بھی ہمارے کنٹری میں تعلیمی بورڈ ہیں انہی سے مانیتا حاصل کرو اور اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، دوسروں کی بچیوں کو بھی پڑھاؤ. جب ہمارے اپنے ادارے ہوں گے تو کس کی ہمت ہوگی جو ہماری بیٹی سے آ کر کے کہہ سکے کہ چہرے سے نقاب اور سر سے حجاب ہٹاؤ. آپ جو ہے سلیبس ان کا رکھو مگر کلچر مدینے والے آقا کا رکھو. اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرو اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو. میں خانقاہوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو قدم خانقاہ ماہرہ مطہرہ نے البرکات کی شکل میں ایک تعلیمی ادارہ دے کر کے تمہیں دیا ہے، وہ قدم ساری خانقاہوں کو اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری بچیاں ماڈرن ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھیں، ان کے پاس دنیا کی تعلیم بھی ہو. اور یہ کام اب آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اور نیتاؤں سے بھی کہو جب وہ ووٹ مانگنے آتے ہیں ان سے کہو ہمیں ہمارا کچھ کام کر کے نہ دو، بلکہ جگہ جگہ پرائمری سکول بناؤ، انٹر کالجز بناؤ، بچوں کے لیے الگ بناؤ، بیٹیوں کے لیے الگ بناؤ. یہی ہمارا کام ہے. اور لوگ کہتے ہیں علماء کو راجنیتی پہ نہیں بولنا چاہیے. ارے بے وقوفو، یہ علماء ہی ہیں جو اندھیرے میں تمہاری انگلی پکڑ کے چلنے لگے تو تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے اور تمہیں سمندر سے نکال کر ساحل تک پہنچا دیں گے. ورنہ یاد رکھو اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے، دنیا تمہیں آپس میں لڑواتی رہے گی، تمہاری پارٹیاں بندیاں لوگ کراتے رہیں گے. اس لیے علماء سے فیڈ بیک لیتے رہو. وہ علماء ہی تھے، کون تھے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی، کون تھے؟ علامہ سید کفایت علی کافی. اس لیے میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں جو بھی لیڈرشپ آئے آپ کے پاس
اس سے کہو ہمارے ہیبت پور، یہ جناب والا نصیر پور، اڑہول سے لے کر کے ادھر بھوانی پور آ جاؤ، یہ آپ کا گووند پور ہو گیا، منڈی کی شدان سرائے، چودھری سرائے، حسن پور، یہ کتنی بستیاں ہیں. ہماری بچیوں کے لیے کم از کم ایک تو انٹر کالج ہونا چاہیے. آپ جس بھی نیتا کو ووٹ دو، میں کسی کے لیے اپیل نہیں کرتا، آپ کی چوائس ہے، آپ جانو، مگر جس کو ووٹ دے رہے اس سے کہو میاں ہارو یا جیتو یہ فیصلہ کرو کہ ہمیں اپنی بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے بنائیں. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت اسلام علامہ توصیف رضا مصباحی. سبحان اللہ. اگر میری بات صحیح ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے میری بات کی تائید کرو، ذرا ہاتھ اٹھاؤ زور سے. تعلیم چاہتے ہو کہ نہیں؟ بولو تعلیم چاہتے ہو کہ نہیں؟ جی. اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں، اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں قلم دو، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں قلم دو، اور یاد رکھو بیٹیوں سے بھی نام روشن ہوتا ہے. یہ کرناٹک کی رہنے والی بیٹی مسکان، اس کی بہادری کے چرچے آج بتاؤ کہاں نہیں ہو رہے ہیں؟ کس گھر میں اس کے چرچے نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی جرأت دیکھو، اس کی بہادری دیکھو، اس کے قلم کی طاقت دیکھو، اور اس کی انگلش سپیکنگ دیکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تربیت دیکھو، اس کے ماں باپ کی تربیت کا اثر دیکھو. اس بچی نے اس جھنڈ سے، ان ڈرپوک کائر لوگوں سے، ان آتنکوادیوں سے کہہ دیا کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. تو بتاؤ کیا آپ اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے؟ بولو پڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں پڑھانا چاہتے ہو؟ زور سے بولو. تو جو بھی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، میں نے اپیل کی ہے آپ لوگوں سے، سب سے، اللہ آپ کو دولت دے، یا نہیں ہے تو چند لوگ مل کر کے یار پرائمری اسکول تو بنا ہی سکتے ہیں. جونیئر مدرسے والوں کی ہمت تو دیکھو، جو بھی عالم، جو بھی امام ہے، جہاں جہاں اس نے مکتب بنایا، مدرسہ بنایا، تیرے میرے آگے ہاتھ پھیلائے، محنت کی، اس نے تمہارے بچوں کے سینوں میں قرآن کی دولت کو محفوظ کر دیا. انہوں نے جو کام کیا طاقت سے زیادہ کر دیا. سارا کام ان سے مت لو، باقی کام کسی اور سے بھی لے لو. ایک جج ہیں اپنے دیپا سرائے کے، اور کافی ٹائم انہوں نے ڈیوٹی کی علی گڑھ میں. دیکھو انہوں نے کتنا اچھا اسکول بنایا، سنبل میں بنایا کہ نہیں بنایا. باقی حضرات کو جو ہمارے سنبل کے لوئر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، یا راجنیتک میں اچھی پکڑ رکھتے ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس، یار ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ بولو ذرا. یہ نقاب والی پریشانی تمہارے سامنے آئے گی، اور آج یہ بات کورٹ کے مادھیم سے کہی گئی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جائے تب تک حجاب پہن کر کے اسکول نہ آئے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ معاملہ صرف کرناٹک ہے. ارے یار کرناٹک کا بھی ہے تو ہمارے بھارت ہی کا. جی. ہم فکر مند کو نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ آج جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس طاقت اور اس طاقت کے ناک کا پھنا کچلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ قلم کا راستہ ہے، وہ تعلیم کا راستہ ہے. اس راستے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور جہاں تک ہمیں مٹانے کی بات ہے تو حسن پور کے میرے بھائیوں، راحت اندوری صاحب انتقال کر گئے، ان کے 4 مصرے سنو اور اپنے دل کی حرارت ایمانی کو تازہ کرو. انہوں نے کہا تھا ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، وہ کہہ رہا ہے مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری. ہے اس کی فطرت ڈرا رہا ہے میری عادت ڈرا نہیں ہوں. کربلا والے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ میدان میں ڈٹ کر کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے مقابلہ کرتے ہیں. سمویدانی کے اعتبار سے جہاں تک حجاب کی بات ہے تو یہ سمویدان کے آرٹیکل 15 آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 90 آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 25 کے بالکل وپریت ہمارے خلاف ہو رہا ہے. اپنے سمویدان نے جو حق دیے ہیں ان حقوق کو پہچانو میرے بھائیوں. اور موبائل کا استعمال کرتے ہو تو مس یوز مت کرو. اس موبائل کے ذریعے سے اپنے کنٹری کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کو حاصل کرو اور دیکھو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اپنے پاؤں پہ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. بیساکھی پھر بھی بیساکھی ہوتی ہے. یہ بات تمہیں آج سمجھ آئے نہ آئے وقت تمہیں سمجھا دے گا. عزیزان گرامی، یہ میں نے آپ سے اپیل کی ہے. اچھا میل کیوں بناتے ہیں لوگ؟ تاکہ پیسہ کمائیں. وہ تو اداروں میں بھی کما لیں گے. اسکول میں آپ فیس لیے، نو پرابلم. آپ دیکھیے البرکات کبھی جائیے علی گڑھ میں 50-60 بیگہ زمین میں آن روڈ. جو فنڈنگ
رائل فیملیز کے بچوں سے ہوتی ہے جو فیس کے ذریعے سے 400 بچیاں ایسی پڑھتی ہیں جن سے فیس نہیں لی جاتی ہے، وہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ میں خانقاہوں سے بھی اپیل کروں گا، ساری خانقاہوں سے، اور آپ حضرات سے بھی اپیل کروں گا، اپنی بچیوں کو کنیزان فاطمہ زہرا بنانے کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ بے شک بیٹیوں کے ہاتھ میں بھی قلم دو اور بیٹوں کے ہاتھ میں بھی قلم دو، پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی خود پڑھاؤ۔ آتے میرے پاس بھی لوگ باز کے حضرت صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میں نے کہا مایوس کیوں ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میرے حضور کا نسب بیٹوں سے نہیں بیٹی فاطمہ زہرا سے چلا ہے۔ بے شک چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے گلستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بے شک بے شک تو آپ حضرات سے یہ غریب نواز کا مشن ہے، گھر گھر تک تعلیم پہنچانا۔ جی بولو زور سے، گھر گھر تک، آواز آئے، گھر گھر تک تعلیم بچوں کو پڑھاؤ، یہ من بنا کے جاؤ۔ اچھا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے دیہی بستیوں میں یعنی دیہات میں بھی اب بہت سے لوگ علماء تو بنا ہی رہے تھے ماشاءاللہ، اس کی جو ہے نمبرنگ بڑی ہے، اضافہ ہی ہو رہا ہے، ڈاکٹر حضرات بھی کافی بن رہے ہیں۔ ایک چیز کی میں کمی محسوس کر رہا ہوں جس جانب ہماری توجہ نہیں ہے، وہ شہر کے حضرات ہوں یا دیہات کے، اور وہ ہے لائر بنانے کی، یہ بھی ہمارے وہاں بہت کمی ہے، ہمارے وہاں ایڈوکیٹ کی بہت سخت کمی ہے۔ یاد رکھو ایڈوکیٹ اگر صلاحیت مند ہے، ٹیلنٹ ہے اس کے اندر اور ہمت و حوصلے والا ہے، تو دیکھو دلی میں سپریم کورٹ میں محمود پراچا کی ایکٹیویٹی دیکھو، اس بندے کی جرأت دیکھو، جب NRC کے خلاف کوئی بولنے تیار نہیں تھا، اس وقت اگر جامع مسجد کی سیڑھیوں سے کسی نے آواز دی تھی تو وہ سپریم کورٹ کے محمود پراچا صاحب نے آواز دی تھی۔ جو علماء بے گناہ جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے رہائی کے لیے بھی وہ قد و کاوش کرتے ہیں۔ تو حسن پور کے لوگوں یہ مت سوچنا کہ ہمارا بیٹا سپریم کورٹ کا وکیل کیسے بن سکتا ہے، ہم تو ایک دیہات میں رہنے والے، ہائی کورٹ کا بن جائے تو بڑی بات ہے۔ یار من جد وجدہ، جو محنت کرتا ہے اسے صبر کا پھل اور محنت کا پھل مل جاتا ہے۔ ہمارے بھارت کے راشٹرپتی رہے APJ ابوالکلام، وہ بھی ایک دیہات ہی کے رہنے والے تھے، اخبار بیچا کرتے تھے، غربت کا اندازہ لگائیے۔ مگر یاد رکھو غریب لوگوں، تم بھی یاد رکھو، کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ تمہارے بیٹے جب محنت کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دیہات کے رہنے والے ہیں یا شہر کے، امیر کے بیٹے ہیں یا غریب کے، اگر وہ محنت کرتے ہیں تو ایک اخبار بیچنے والے کا بیٹا بھی ملک کی سب سے بڑی کرسی یعنی کہ راشٹرپتی کی کرسی تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ کسی بڑی فیملی کا ممبر نہیں تھے، وہ صرف اپنی محنت کے بلبوتے پہ میزائل مین رہے وہ۔ اور انہوں نے، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، ان سے بھی کہوں گا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے ایئرپورٹ پہ بھی لکھے ہوئے دیکھے ان کے سینٹیز، اور آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی یعنی اسٹیشن پہ بھی دیکھے ہیں، بس اسٹینڈ پہ بھی، دلی میں تو جگہ جگہ بڑے بڑے ہورڈنگ میں APJ ابوالکلام کی زبان سے اور ان کے قلم سے نکلے ہوئے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا خواب وہ نہیں ہے جو بندہ سوتے ہوئے دیکھتا ہے، خواب تو وہ ہے جو انسان کو سونے ہی نہیں دیتا ہے۔ تو اپنا عزم لو، اپنا ویژن لو، اپنا پختہ ارادہ کرو۔ اور میں نے بھی یہاں اپنے کئی بھائیوں سے کہا ہے کہ دیکھو کتنی کمی محسوس ہوتی ہے، ادھر آ جاؤ آپ دھنیٹا سے اڑہول اور چندائن، پورا علاقہ خالی ہے، مدرسے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی محنتیں اپنی جگہ ہیں، مگر اب ضرورت ہے ہمارے لیے کہ جونیئر اسکول ہماری بچیوں کے لیے سیکیور طریقے سے بنائے جانا چاہیے۔ بولو بات گئی صحیح ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو ذرا، اونچا بولو، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب میں چونکہ مجھے پتا ہے ابھی پروگرام آگے بھی چلنا ہے، چند اشعار حضرت سید نظمی میاں علیہ رحمہ کے، چونکہ غریب نواز کا بھی ذکر ہے اور ان کے مشن ہی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ سناؤ پھر تیزی سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ان کی جام جم آنکھیں شیشے بدن میرا، بدن میرا، ان کی بند موٹی میں سارا پاک پن میرا، عرض گنگ بھی میری ہے، خیطہ چمن میرا، خیطہ چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہاتھ اٹھا کے بولو، میں غلام خواجہ ہوں،
سبحان اللہ۔ وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، ارے وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میں، آواز آئے حشر تک کفن میں۔ الحمدللہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے وطن کی مٹی ہی میں دفن ہوتے ہیں، تو ہم سے بڑا وفادار کون ہوگا؟ پانی نہ ملے تو تیمم کریں گے تو وطن کی مٹی سے کریں گے نا، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمینیں کھود کر دیکھو ہم ہی نکلیں گے۔ یہ کمیٹی کے جو